بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہماری ہر مشکل کا حل ہے، اور بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ دن کا آغاز کریں تو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جب شام ہو رہی ہو تو تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اس سلسلے میں بہت سی دعائیں اور وظائف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے میں ملتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اس کا نمبر 5075 ہے۔ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک وظیفہ سکھایا کہ جب صبح یا شام یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کے جو فوائد ہیں ان کا اس میں ذکر کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ، کہ جو بندہ اس وظیفے کو صبح پڑھے گا تو شام تک حفاظت میں رہے گا۔ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر کوئی اس کو شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ وظیفے کے الفاظ جو سکھائے وہ آپ غور سے سنیں اور کوشش کیجئے کہ ان کو یاد کر لیں اور صبح اور شام ان کو پڑھا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے: سبحان اللہ وبحمدہ لا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اسی کی حمد ہے، ہر قوت اسی کی توفیق سے ہے، اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں کتنے توکل کی تعلیم ہے کہ انسان جب یہ بات کہے گا کہ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، ہر قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر انسان بجائے اس کے کہ مایوس ہو یہ کہے گا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، تو اس طرح اس کی یہ ٹینشن کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔